لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کی شام ہونے والے ایک بڑے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 78 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ حکام نے 4000 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ یہ دھماکہ بیروت کے بندرگاہ کے علاقے میں ایک گودام میں مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے کے بعد ہوا اور یہ اتنا شدید تھا کہ پورا شہر ہل کر رہ گیا۔ اس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے اثرات 240 کلومیٹر دور مشرقی بحیرہ روم کے ملک قبرص میں بھی محسوس کیے گئے، جہاں لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھا۔ دھماکے سے قبل بندرگاہ میں متاثرہ مقام پر آگ لگ گئی دیکھی گئی، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جائے حادثہ پر نارنجی رنگ کے بادل چھا گئے۔ اس دھماکے سے بندرگاہ اور اس کے نواح میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور کاروباری اور رہائشی عمارتیں اور بڑی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ ملک کے صدر اور مشیر نے اس حادثے پر بدھ سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کو لبنان کے وفاقی کابینہ کے اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں 2 ہفتے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کی جائے۔ یہ دھماکہ بظاہر ایک گودام میں موجود امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں ہوا، تاہم اس سلسلے میں سرکاری طور پر ابھی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ لبنانی وزیر اعظم حسن دیاب نے کہا ہے کہ ناقابل قبول ہے کہ ویئر ہاؤس میں 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ موجود تھی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام میں لکھا، میں تب چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے اس واقعے کی ذمہ دار کا نہ پتہ چل جائے، تاکہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور بہت سخت سزا دی جائے۔ لبنانی صدر نے مزید کہا ہے کہ ان کی حکومت ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے 100 ارب لیرہ جاری کر رہی ہے، جو کہ $6.5 کروڑ کے برابر رقم بنتی ہے۔ یہ دھماکہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب ملک شدید بحران میں گھرا ہوا ہے۔ ملک میں معاشی حالات انتہائی ابتر ہے اور ساتھ ساتھ کورونا وائرس کی وبا کا پھیلاؤ بھی ہے۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے لبنان میں ہونے والے دھماکے پر تشویش اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے اس واقعے میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر لبنانی حکومت اور عوام سے اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، سعودی عرب اور اسرائیل اور ایران کے حکام نے اپنے پیغام میں مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ بیورو رپورٹ، ملر ٹائمز۔